اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 29ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ملک ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ کل کائنات کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کا وجود اور اس کی بقا دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح تخلیق کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح بالکل تدبیر کائنات میں، کائنات کو چلانے میں بھی اس کا کوئی حامی، کوئی اس کا مددگار، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بے شک ہر چیز کو اللہ نے ہی خلق کیا ہے، لیکن جو تدبیر ہے یعنی چلانے والے وہ ہمارے معبود ہیں، وہ بت ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ اناج اگاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں، اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی قدرت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا مدبر بھی اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر قسم کی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، وہ دیکھے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے اور کون شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور کون رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا، اور رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ یعنی ہوتا ہے نا، کوئی انسان کوئی چیز کو بناتا ہے تو وہ 100 دفعہ تو بگڑتی ہے نا، پھر جا کے وہ ویسی بنتی ہے جیسی کہ وہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان کی تدبیر، اس کی تخلیق میں تم کوئی بد نظمی نہیں دیکھو گے۔ ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ اللہ اکبر! یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں انسان کے ذہن کو کہ ذرا غور کر کے تو دیکھو، آسمانوں میں تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے یا کسی چیز میں تم کوئی نقص پاتے ہو، کوئی خلل پاتے ہو؟ بے شک نہیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے حل کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یعنی تم آسمان کو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، لیکن اس میں تمہیں کوئی بھی نقص، کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کر دیا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں آسمان، سب سے پہلا آسمان یعنی جو ہمارے اوپر ہے، ہمیں یہی سب کچھ لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر اور 6 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنائے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے ہمارے رب،
ہم تیرے بڑے ہی گنہگار بندے ہیں مولا، ہم سب پہ، تمام امت محمدیہ پہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دیجئے مولا، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ شدت غیظ سے وہ پھٹ پڑے، یعنی اس طرح وہ بفری ہوگی، اس طرح سے وہ جوش مار رہی ہوگی کہ جیسے کوئی چیز پھٹنے کو تیار ہو۔ اور جب بھی اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے کارندے پوچھیں گے، جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے نا، جو داروغہ ہیں جہنم کے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ کوئی ایسا تمہارے پاس رسول پیغمبر نہیں آیا جو تمہیں ڈراتا اللہ کی اس جہنم سے؟ ظاہر ہے ان کے پاس آیا تو ہے نا۔ اللہ کہتے میں کسی بھی قوم پر عذاب نہیں کرتا جب تک کہ میں وہاں پر کوئی تنبیہ کرنے والا نہ بھیج لوں۔ تو پھر وہ جواب دیں گے کہ ہاں تنبیہ کرنے والا آیا ہمارے پاس، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، یعنی ہمارے پاس رسول پیغمبر آئے لیکن ہم نے ان کا کہا نہیں مانا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے، یعنی پھر وہ خود اپنے اوپر تف کریں گے، خود اپنے اوپر لعنت بھیجیں گے کہ اگر ہم دنیا میں سن لیتے یا ہم عقل سے کام لے لیتے نا تو آج ہم جہنمیوں کے درمیان نہ ہوتے۔ اور اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس اہل جہنم کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ اور جو لوگ غائبانہ اپنے رب کا خوف کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک غائب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی جو اپنے رب کا خوف کرتا ہے، اپنے رب کا ڈر اس کے دل میں رہتا ہے، اور وہ چاہے بالکل کہیں اکیلا ہو تو پھر بھی وہ گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے یقیناً بڑا اجر ہے اور اس کی بخشش کی جائے گی، مغفرت ہے اس کے لیے۔ اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف ہے۔ اور کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ایک سوالیہ نشان ان پہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے کیا اس کو علم نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ باریک بین، بڑا ہی باخبر ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا، یعنی زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، بس اس کے دوش پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی یہ زمین تمہارے لیے ہے، اس کے اوپر ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، اسی میں سے ہمارا رزق نکلتا ہے، ہم اس کو پانی بھی اسی میں سے نکلتا ہے، کھانے پینے کا سامان اسی میں سے غلہ اگتا ہے، ہم کھاتے ہیں، اور پھر جب مرنے کے بعد ہم اسی کے اندر دفنائے جائیں گے، اور قیامت میں ہم اسی کے اندر سے نکل کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین چھولنے لگ جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے نا تو ہمارے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح بے خوف ہو کر میری آیتوں کا انکار کر دیتے ہو، میرا خوف ہی نہیں رکھتے اور گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہو، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہو، اور تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ چاہے تو ظاہر ہے وہ اس زمین کو پھٹ جانے کا کہے، وہ ہم سب کو اندر لے کر اپنے اندر جو ہے وہ ہم سب کو سما لے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ یعنی جیسی پہلی قوموں پر عذاب آئے ہیں ویسے کوئی عذاب تم پر آ جائے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی پہلے لوگوں کی ساری باتیں بھی میں نے تمہارے ساتھ شیئر کی ہیں، تم تک میں نے پہنچائی ہیں انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے،
کہ ان لوگوں نے جو میرا انکار کیا، نافرمانی کی، تو دیکھ لو پھر میرا عذاب کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ یعنی کس طرح سے پرندے اڑتے ہوئے ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کفار تو بس دھوکے میں ہیں۔ اور اگر اللہ اپنی روزی روک دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ مگر یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے ہیں۔ کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یا وہ جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلتا ہے؟ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی، کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، مگر تم ہو کہ کم ہی شکر کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی مشرکین مکہ جی کہتے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گا عذاب؟ تو کہہ دیجئے کہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، جبکہ میں تو صرف واضح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یعنی قیامت کا علم جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یہی کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو یہ جب بھی یہ پوچھا گیا نا یہ سوال، تو اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں صرف واضح ڈرانے والا ہوں، واضح تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس وعدے کو قریب پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم طلب کرتے تھے، جس کو تم مانگتے تھے، کہتے تھے جلدی آ جائے۔ اور کہہ دیجئے کہ مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود مشرکین مکہ سے یہ کہیں کہ اگر مجھے اللہ جو ہے وہ یا میرے ساتھیوں کو بھی اگر وہ ہلاک کرنا چاہے اور کر دے تو لیکن جو تم ہٹ درمی کر رہے ہو، جو تم کفر کر رہے ہو، تو تمہیں دردناک عذاب سے پھر کون بچا سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے۔ اور کہہ دیجئے مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے، زمین کے اندر چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟ بے شک اس خدائے واحد کے علاوہ اور کوئی نہیں، صرف اور صرف اسی کی ذات ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، ہمیں اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس رب کا بہت شکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ اس کے آگے سورہ قلم یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا رسول کوئی دیوانہ نہیں ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رسول اللہ کا اخلاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنے کم وقت میں پوری دنیا میں پھیل گیا تھا اور ایک عظیم معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا گیا تھا، صرف اور صرف اخلاق پیغمبر کی وجہ سے۔ بس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسی جنون عارض ہے، یعنی کون ہے پاگل، کون ہے بے وقوف، کون ہے دیوانہ۔ جلد وہ جان جائیں گے
اور آپ کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہٰذا آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں جو عیب جو اور چغل خوری میں دھوڑ دھوپ کرنے والا ہو، یعنی جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہو اور چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو، ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد کا مالک ہے، یعنی وہ اس بات پر اکڑ آئے کہ اس کے پاس مال ہے اور اولاد ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے، عنقریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اور آپ کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے، پس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے پہنچ گئے، یعنی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی مسکین نہ آ جائے اور ہمیں اس کو دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یعنی جب انہوں نے پھر دیکھا نا کہ یہ تو بالکل ہر چیز ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کہیں اور کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم محروم رہ گئے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے نا کہ ہمیں کسی مسکین کو نہ دینا پڑے، تو اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق نکالا کرو۔ سارے مال کے اوپر خود ہی سانپ بن کے نہ بیٹھ جایا کرو، بلکہ اس میں سے غریبوں کا حق نکالا کرو، تب وہ مال پاک ہوتا ہے جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر تو خرچ کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ اللہ دے گا تو غریب مسکینوں کو دیں گے نا بھائی، اللہ دے گا تو کسی کا ہم مدد کر سکیں گے نا، اس طرح سے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جتنا بھی تم کو دیا ہے اس میں سے ہی تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا رب، ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے۔ یعنی پھر وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ظاہرہ ہم نے سرکشی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نقصان بھیجا۔ اور پھر کہا کہ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اور کاش یہ لوگ جان لیتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ ہم سب کو ایک ہی جگہ بھیجیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو؟ آپ ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟
بس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے متعلق ایک فرمان ملتا ہے کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو روز قیامت جب سب کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو ان کی جو کمر ہے وہ کٹ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکیں گے۔ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ بے نمازی ہیں، یہی وہ کفر کرنے والے ہیں جو دنیا میں اکڑا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا کرے، اور اس کے سامنے سجدے خوب لمبے سجدے کیا کیجئے اور سجدہ شکر ادا کیا کیجئے۔ اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے، یعنی جب اس وقت پھر وہ شرمندہ ہوں گے، ان پر وہ ایک ذلت ہوگی کہ پوری عالم ارواح کے سامنے، یعنی ہر ایک کے سامنے ان کو جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کو ایک ذلت محسوس ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب وہ ابھی ٹھیک ٹھاک تھے، یعنی دنیا میں ان کو مہلت دی گئی تھی سجدہ کرنے کی۔ بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نبٹنے دو۔ استغفر اللہ۔ اتنی سخت آیت کہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے نبٹنے دو۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے اور اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ اور کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں؟ یعنی رسول اللہ کیا کوئی پیسے مانگ رہے تھے ان سے کہ میں تمہیں تبلیغ رسالت کے مجھے کوئی پیسے دو؟ اللہ کہتے ہیں آپ کوئی پیسے ان سے مانگ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ اس تاوان کے نیچے وہ دبے چلے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں؟ بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پیغمبر، اپنے رسول کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جناب یونس علیہ السلام کا پورا قصہ جانیں گے، پڑھیں گے کہ ان سے آخر ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا ان کے ساتھ۔ بات بالکل چھوٹی سی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ذرا سے بھی، یعنی اپنے برگزیدہ بندوں کی ذرا سے بھی جو غلطی کہہ لیں یا کہ وہ ان کو اللہ کو پسند نہیں آتی ہے، مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور پھر اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو معاف کیا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے۔ استغفر اللہ۔ اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے، یعنی اس میں تو نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ الحاقہ، یہ بھی مکی سورہ ہے، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ حتمی وقوع پذیر، یعنی ہو کر رہے گی۔ یہ حتمی ایک فیصلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ یعنی وہ ایسی کیا چیز ہے جو ہو کر رہے گی اور بالکل حتماً ہو کر رہے گی؟ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا۔ کھڑکا دینے والا یعنی سخت ترین واقعہ قیامت کا۔ سمود اور عاد کی قوم نے بھی اس کو جھٹلایا تھا۔ پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔
جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ بس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے، اس طرح پڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور سرنگوں شدہ بستیوں نے بھی اسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ یعنی جتنی بھی تباہ شدہ بستیاں ہیں نا، ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے کلام کو جھٹلایا تھا، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ یعنی جب جناب نوح علیہ السلام کے وقت جب بہت زیادہ پانی آ گیا تھا تو اس وقت اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ بس جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقوع پذیر ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی پھر قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ بس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا لو میرا نامہ عمل پڑھو۔ یعنی خوشی خوشی، جیسے ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو اچھا رزلٹ دیا جاتا ہے اور انعام ملتا ہے تو وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، اس کو پڑھیں کہ میں نے کتنے اچھے مارکس لیے ہیں۔ تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ پھر دوسروں سے کہے گا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ یا اللہ ہم سب کو بھی داہنے ہاتھ والوں میں شمار کیجیے۔ آمین الہی آمین۔ اور اللہ کہتے ہیں مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یعنی وہ شخص دوسروں سے جب یہ کہے گا نا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ تو پھر ساتھ کہے گا کہ مجھے یقین تھا اپنے رب پر کہ ضرور میرا حساب ہوگا، اور بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔ دل پسند زندگی یعنی جو اس کا دل کرے گا ویسی زندگی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، بلند و بالا جنت میں جس کے میوے قریب یعنی اس کی دسترس میں ہوں گے۔ خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے۔ یعنی اس دنیا میں جو نیک اعمال تم نے کیے تو اس کے بدلے میں اب تمہیں یہ ساری نعمتیں دی جا رہی ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ کہے گا کہ کاش یہ دن ہی نہ آتا اور نہ ہی میرا اعمال نامہ مجھے ملتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، یعنی موت کے بعد اٹھنا اور یہ حساب و کتاب یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسا تو ہونا ہے نا، ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ زندگی میں جو مہلت ملی ہوئی ہے نا، اسی میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم اللہ کے فرما بردار اس کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ وہ کہے گا کہ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا۔ یعنی وہ مال جو وہ جمع کر کر کے رکھتا رہا آج قیامت کے دن یعنی وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے پایا۔ میرا اقتدار نابود ہو گیا، یعنی میں کتنا بڑا محل بھی ہو اس دنیا میں، چاہے کوئی بہت بڑا کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، تو وہ بھی وہاں بالکل خالی ہاتھ اگر گیا، اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے تو پھر اس کا وہ اقتدار، وہ شان و شوکت کدھر گئی؟ وہ خود کہے گا کہ سب کچھ نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حکم آئے گا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہناؤ۔
پھر اسے جہنم میں تپا دو، استغفر اللہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ آج ہمارے سامنے کتنے ہی بھوکے اور ننگے بچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں اچھا کھانا کھانا ہے، ہمیں اچھا کپڑا پہننا ہے، ہمارے بچوں کو یہ چاہیے، بس ہماری سوچ یہیں تک ہو کر محدود ہو گئی ہے۔ اس سے آگے ہماری سوچ بڑھتی ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، کسی چیز کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان بھوکے بچے مر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اگر ایران نے حملہ کر دیا ہے تو ان کو تھوڑی خوشی ملی ہے غزہ والوں کو، تو اس پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے، اس پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے کہ کیوں کیا اس نے ایسا۔ یعنی کوئی بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی ان کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تو اتنے سخت سزا اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو مسکین کو نہیں کھانا کھلاتا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور لہٰذا آج جہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے، استغفر اللہ، میرے رب ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ پیپ کے سوا جو ہم اس دنیا میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ خطا کار کہہ رہے ہیں، مشرک نہیں کہہ رہے، یعنی وہ نہیں صرف ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جی ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں۔ لیکن آیتوں کو غور سے پڑھیے، اللہ کہتے ہیں کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ خطا کار تو ہم تو کتنے ہی گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، پروردگار ہم آپ سے آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں مولا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے۔ یعنی یہ قرآن، اللہ کہتے ہیں کریم رسول ہے تمہارا، مہربان رسول ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس قدر مہربان رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے کہ تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے اور تم کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گڑھ کر اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس سے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی سخت بات کہ یہ قرآن میرا قول ہے، میری طرف سے یہ بھیجا ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی ایسی بات ہو کہ جو رسول اللہ خود اپنی طرف سے گھڑ کے تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیں تو اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اسے
دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو پھر ہم اس قرآن کو پسے پشت ڈال کر کدھر جائیں گے؟ ہم اگر اللہ کے اس کلام کو ہم پڑھ کر اس کی سنی انسنی کر دیں گے، اس کو پڑھ کر ہم بس بھول جائیں گے، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے ہم سب نے؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں، یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے، یعنی یہ جھٹلانا آج قیامت کے دن ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ جو آج اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جو آج جھٹلا رہے ہیں، تو یقیناً قیامت کے دن وہ حسرت سے تڑپیں گے کہ کاش ہم اس قرآن پر عمل کر لیتے۔ اللہ کفار کہہ رہے ہیں، جو جھٹلانے والا ہے، مشرک نہیں، اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے، یعنی یہ ہو کر رہنا ہے۔ بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المعارج، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے ہی والا ہے۔ کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر میں بھی انشاءاللہ پھر بعد میں ضرور بات کریں گے۔ پھر ابھی اگر میں ان کی تفسیر کروں گی تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ابھی میں صرف آپ کے سامنے اس کا جو صاف ترجمہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو بس آپ صبر کریں، بہترین صبر۔ یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ قیامت کی منظر کشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی وہ رشتے وہاں ان کو نظر آئیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ کسی طرح اپنا سب کچھ دے دے، دوست بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن وہ اس عذاب سے بچ جائے اور اپنی زوجہ اور اپنے بھائی کو بھی دے دے۔ اللہ اکبر، اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اپنی بیوی کو بھی یعنی دے دے، اپنی بھائی کو بھی، اور اپنے پورے خاندان کو وہ اللہ کو فدیہ کر دے، اور بس وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو دے دے، یعنی وہ ہر چیز کو دے دے، سب لوگوں کو اللہ کو کہے کہ ان سب کو آپ سزا دے دیں لیکن مجھے چھوڑ دیں، تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلا سکے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم میں تو اس کو جانا ہے۔ جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، اس قرآن کو جھٹلاتا رہے گا، اس قرآن پر عمل کرنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہے گا، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑنے والی ہے، جو منہ اور سر کی کھال کو ادھیڑنے والی ہے۔ یہ آتش ہر پیٹھ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پکارے گی، یعنی جہنم کی آگ ہر پیٹھ پھیرنے والے کو، جو آج اللہ کے حکموں سے سرتابی کرتے ہیں، جو آج رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو آج رسول اللہ کے بتائی ہوئی باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا قبیلہ نہ چھوٹ جائے، کہیں ان کا فرقہ نہ بدل جائے۔
آج فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، سب منہ موڑ لیتے ہیں حق سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر قیامت کے دن وہ آگ جہنم کی ان کو پکارے گی کہ آؤ آج میرے پاس. اور اسے بھی جس نے مال جمع کیا اور بند رکھا. اللہ اکبر. یعنی جو اس دنیا میں مال جمع کرتا رہے گا اور سمیٹ سمیٹ کر بند کر کر کے ان کو رکھتا رہے گا، اسے بھی وہ آگ پکارے گی. انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہو جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں، تو پھر بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے، جمع کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں سوائے ان کے کہ جو نماز گزار ہیں، یعنی وہ نمازی ہے کہ جو یہ سارے کام نہ کرتا ہو، اس کی نماز اصل نماز ہے. اگر بندہ نماز بھی پڑھتا رہے اور مال کو بھی جمع کر کر کے رکھتا رہے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا رہے، اللہ کی کتاب سے دور بھاگتا رہے، تو پھر اس کی نماز بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. نماز بھی وہ نماز ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ پڑھی جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ نماز قبول ہوگی. اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے اموال میں معین حق ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. یعنی جو سوال کرے اس کو بھی وہ عطا کرتے ہیں، اور جو سوال نہ کرے لیکن وہ ضرورت مند ہو تو اس کو بھی وہ عطا کرتے ہیں. ان کے مالوں میں ایک معین مقدار ان کے لیے موجود رکھی جاتی ہے. یعنی وہ اپنا صدقہ جتنا بھی مال ہوتا ہے اس میں سے وہ صدقہ و خیرات نکالتے رہتے ہیں. اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ قیامت آئے گی، آنے والی ہے، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے اس دنیا میں نہ ڈرا جائے اور بے خوف ہو کر ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے بس مزے سے گزارتے رہیں. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے. آج موبائل، انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس دنیا میں آ گئی ہیں کہ جو نوجوانوں کو برباد کر رہی ہیں. نوجوان شیطان کے نمائندے بن چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دیجئے، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، پس ان پر کوئی ملامت نہیں. اور جو لوگ اس کے علاوہ کی خواہش کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. نماز سے بات شروع ہوئی تھی اور نماز پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شروع ہوئی تھی کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. جنتوں میں یہی لوگ محترم ہوں گے. پھر ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر. کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں. پس آپ انہیں بےہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہوں. ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. آگے ہے سورہ نوح. یہ بھی مکی سورہ ہے. بنام خدائے رحمان الرحیم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کی تنبیہ کریں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. انہوں نے کہا ہے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو،
اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، وہ ٹلتا نہیں ہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح نے کہا، رب میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے گریز میں اضافہ ہی کیا، یعنی یہ میری دعوت پر لبیک ہی نہیں کہتے، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے انہیں علانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک اپنی امت کی تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھی بنے، آپ پر ایمان لائے۔ تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اونچی آواز سے بھی بلایا، میں نے ان کو آہستہ آواز سے بھی بلایا، خفیہ طور پر بھی میں نے ان کی تبلیغ کی اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی ان کو بہت زیادہ نعمتوں کا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں تمہیں دے گا اگر تم ایمان لے آؤ گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو یکے بعد دیگرے کس طرح خلق کیا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے زمین سے تمہاری خوب نشو نما کی، پھر تمہیں اسی میں لٹا دے گا اور اسی سے تمہیں باہر نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ ہی کیا، اور ان لوگوں نے بڑی عیاری سے فریب کاری کی اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کے نام رکھے ہوئے تھے کہ ان کو نہ چھوڑنا، اور اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، اور اے رب تو نے بھی ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کیا۔ یعنی جناب نوح یہ ساری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اپنا یعنی وہ اپنے دل کا وہ درد بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اتنا ان کے لیے کیا، اتنا میں نے ان کو تبلیغ کی، اتنی میں نے ان کو نصیحتیں کی، لیکن یہ باز ہی نہیں آتے، میری بات پر یہ کان ہی نہیں دھرتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، بس انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ اور نوح نے کہا، میرے رب روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ یعنی جب جناب نوح علیہ السلام کا دل بھر گیا نا، تو اتنے سالوں کی محنت ان کو نظر آئی کہ کچھ بھی یعنی ان لوگوں نے مجھے اجر نہیں دیا، کچھ بھی یہ مجھ پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ سب کافروں کو اللہ تباہ و برباد کر دے، اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پیاری سی یہ کتاب پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے میرے رب ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی محبت پیدا کر دیجئے، اس قرآن سے عشق پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی اور اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اور محمد و آل محمد کی محبت جو ہے وہ ڈال دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔